السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 90 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورہ نازعات سورہ نمبر 79 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ النازعات مکیہ۔ وجہ تسمیہ: قیامت کے واقع ہونے پر مختلف قسم کی ہواؤں اور مختلف اوصاف کے حامل فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اسی زمرے میں النازعات کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام النازعات رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ تعداد آیات: اس میں 44 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون: مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا بیان ہے، جہاں نیکوکاروں کے لیے جنت اور بدکاروں کے لیے جہنم کا انتظام و انصرام ہوگا۔ آیت نمبر 1 سے 9 میں موت کے وقت آنے والے احکام الہی بجا لانے والے، کائنات کا نظم و نسق چلانے والے فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کی آمد کو یقینی قرار دیا گیا ہے، اور وہ 2 جھٹکوں پر مشتمل قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے جھٹکا سے سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور دوسرے جھٹکا سے ایک نیا نظام قائم ہو جائے گا۔ قیامت کی ہولناکی سے دل دھڑک اٹھیں گے اور نگاہیں پست ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 10 سے 12 میں کفار کی جانب سے قیامت کا مذاق اڑائے جانے کا ذکر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھلا ہم دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے، جبکہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور خاک بن جائیں گی۔ اگر واقعی دوبارہ جی اٹھنے کا معاملہ ہو گیا تب تو ہم بڑے خسارہ ہی میں پڑ جائیں گے۔ آیت نمبر 13 سے 14 میں قیامت کو ایک ڈانٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے زبردست تیاری کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ ایک زوردار آواز ہی کافی ہوگی، جس سے سارے لوگ میدان محشر میں حاضر و جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 15 سے 26 میں طوا کی مقدس وادی میں موسیٰ علیہ السلام کی سرفرازی نبوت کا تذکرہ ہے۔ عہدے اور منصب رسالت کے ملنے کا ذکر ہے۔ فرعون کی اصلاح کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ فرعون کی سرکشی اور موسیٰ علیہ السلام کی نرمی کے ساتھ دعوت پر ایک بہترین تبصرہ ہے۔ بڑی بڑی نشانیوں کے دکھانے کے باوجود فرعون کی جانب سے تکذیب، بلکہ مخالفانہ سرگرمی اور رب اعلیٰ ہونے کا دعوی فرعونی پر دنیا و آخرت میں عبرتناک سزا سے دوچار ہونے کا تذکرہ ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا اور اللہ کی جانب سے ملنے والی نوازشوں پر اس طرح اتراتا ہے کہ وہ اللہ کو فراموش کر کے بلکہ اللہ کے مقام پر اپنے آپ کو بٹھا لیتا ہے۔ فرعون بڑا ظالم و جابر حکمراں تھا، ترشی اور سختی اس کے مزاج میں تھی۔ کوئی اس کے خلاف بولتا اسے دیوار میں چنوا دیا کرتا تھا۔ ایسے گرم انسان کے سامنے نرمی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی پیغمبر کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ بڑی نرمی سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا، لیکن فرعون نے اپنی فرعونی میں اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنے میں اس طرح مگن ہوا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا کچھ اثر نہیں لے سکا۔ نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت و خواری کا مزہ چکھا دیا۔ آیت نمبر 27 سے 23 میں انسان کے دوبارہ پیدا کیے جانے کو عقلی انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق
گردش لیل و نہار، پانی و چارہ، پہاڑوں کا نصب ہونا وغیرہ کے ذکر سے قیامت کو ممکن الوقوع بنایا گیا ہے۔ انسان غور و فکر کرے، اپنے غلہ جات پہ انسان نگاہ ڈالے کہ انسان اور بطور خاص کسان دانہ اور بیج کو مٹی کے اندر چھپاتا ہے، مٹی بوسیدہ ہوتی ہے، مٹی مردہ ہوتی ہے، آسمان سے پانی کے قطرات پڑنے پر اس کے اندر زندگی بخشی جاتی ہے، پھر اس ایک دانہ سے 100 دانے بن جاتے ہیں۔ آئے دن کا مشاہدہ کرایا گیا، تم دانہ اور بیج کو مٹی میں ڈالتے ہو، پھر وہاں سے تمہارے سامنے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اسی انداز سے نطفہ و منی کے قطرہ کو رحم مادر کی زمین میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے باہر نکالا گیا، انسانی شکل و صباحت انہیں دی گئی، اس میں اچنبھے پن کی کیا بات ہے؟ پھر اسی طریقے سے جب پہلی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، اب دوبارہ مرنے کے بعد انسان کو مٹی سے دوچار کرتا ہے، قبر میں ڈلواتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر سے اٹھائے گا۔ اس اٹھائے جانے پر انسان تعجب کیوں کرتا ہے؟ آیت نمبر 34 سے 41 میں قیامت کو ہنگامہ عظیم کہا گیا ہے۔ انسان کی کرتوت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ جہنم کے بے نقاب ہونے کا تذکرہ ہے۔ سرکشوں اور دنیاوی زندگی پر فریفتہ افراد کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہونا، جبکہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے خائف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے، متقی و پرہیزگار، خواہشات نفسانی سے دور رہنے والے خوش نصیبوں کے لیے جنت کو بہترین ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے۔ سرکشی کا نتیجہ جہنم ہے، جبکہ شکر گزاری کا نتیجہ اور تقوی شیاری کا نتیجہ جنت کی بہترین اور پربہار نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 42 سے 46 میں کفار و مشرکین کی جانب سے قیامت کے وقوع ہونے سے متعلق سوال کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اس کا صحیح علم تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، مجھے اس کے ذکر سے کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ میرا کام صرف انذار و تنبیہ ہے۔ البتہ قیامت جب بھی واقع تو ہونا ہی ہے، اس دن انسان احساس کرے گا کہ قیامت کے بالمقابل ہماری زندگی ایک صبح یا ایک شام سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کاش کہ یہ قیمتی لمحات آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم صرف کیے ہوتے۔ قرآن مقدس کے بیان کے مطابق انسان دنیا میں اتراتا ہے، موج و مستی کی زندگی گزارتا ہے، بے فکری کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن کی ہولناکی کو، اس کی پریشانی اور پشیمانی کو دیکھے گا، وہاں انسان کو لگے گا کہ اتنی زندگی جو ہم نے خوش و خرم انداز میں گزار دی تھی، وہ سب کی سب رائے گار بیکار چلی گئی۔ وہ زندگی آخرت کی زندگی کے بالمقابل ایک صبح اور ایک شام سے زیادہ کی نہیں تھی۔ کاش کہ اس وقت انسان غور و فکر کر لیتا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس مختصر سی ملی ہوئی مدت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی نوازشات پر غور و فکر کرتے ہوئے، شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اچھے اعمال بجا لاتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو صحیح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔